أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. صلوات بھیجیں گے محمد کے سلسلے کی یہ آخری مجلس ہے، اس کے بعد شان غریبہ یوم جناب زینب، اور ظاہر ہے کہ موضوع اتنا وسیع کہ جس کے لیے یہ 9 مجلسیں کافی نہیں ہوئی، لہٰذا انشاءاللہ زندگی اور حیات رہی تو اس سلسلے میں مزید گفتگو ہوگی۔ میں نے کہا یہ آیت کریمہ جس کو عنوان بیان قرار دیا، صرف نمونتاً آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ جس میں اعلان ہو رہا ہے کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ کافر نہیں دیکھتے ہیں کہ آسمان و زمین پہلے آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو جدا کیا، فتقناہما، ہم نے ان کو جدا کیا، وجعلنا من الماء کل شیء حی۔ آیہ کریمہ آج سے 1400 سال پہلے اعلان کر رہی ہے کہ ہم نے پانی سے ہر شے کو زندگی دی، پانی سے ہر شے کو زندگی دی ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ جہاں پانی ہوتا ہے وہی حیات ہوتی ہے، جہاں پانی ہوتا ہے وہیں کے اوپر آبادیاں ہوتی ہیں، جہاں پانی ہوتا ہے وہیں کے اوپر آپ کو انسان بھی مل جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی یہ جاتے ہیں خلا میں راکٹ، تو جس ستارے پر بھی بھیجا جاتا ہے، جب مریخ پر راکٹ بھیجا گیا تو اس پہ سب سے پہلی بات جو اس پہ فیڈ کی گئی تھی کہ اس کو یہ پتہ لگانا ہے کہ مریخ پر پانی ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلی ریسرچ اس کو کرنا تھی، وہ یہی کرنا تھی کہ مریخ پر پانی ہے یا نہیں ہے۔ اگر پانی کے وجود مل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں زندگی بھی ہے، وہاں حیات بھی ہے، کیونکہ اعلان ہوا ہے کہ ہم نے ہر شے کو جو حیات دی ہے وہ پانی کے ذریعے دی ہے، پانی کے ذریعے دی ہے۔ تو پانی تلاش کیا جاتا ہے، جب پانی مل جاتا ہے تو انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہاں لائف بھی ہے، وہاں حیات بھی ہے۔ یہ تو ایک جنرل اس کی تشریح ہے، لیکن جو بہت دقیق ترین تو اس کی ریسرچ ہوئی اس میں یہ کہ انسان کے جسم میں 75% پانی ہوتا ہے، 75% ہی پانی ہوتا ہے، اور انسان کا پورا جسم جو ہے سیلز سے بنا ہوا ہے، اور کھربوں سیلز ہیں کہ جس سے انسان کا جسم بنا، کھربوں سیلز، چھوٹے چھوٹے خلیے کہ جن کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ بہت زبردست جو خردبین ہوتی ہے، جو ذرہ بین کہلاتی ہے، ان مشینوں کے ذریعے سے اس سیلز کو دیکھا جاتا ہے۔ جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ سیلز جو بنتے ہیں اس پہ 52 سے لے کر 90% تک پانی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے جسم بھی پانی ہے، اور جس سے ذریعے سے انسان کا جسم بنا ہے سیل، وہ بھی پانی ہی کے ذریعے بنائے جاتے ہیں۔ اور آج سے 1400 سال پہلے قرآن نے اعلان کیا کہ ہم نے ہر شے کو جو حیات دی ہے وہ پانی کے ذریعے دی ہے۔ ایک صلوات بھیجے بڑا دعویٰ محمد وآلہ۔ ایک 1000 سے زیادہ آیتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جس پہ سائنسی معلومات ہیں، آپ دیکھیں سورہ رحمان جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں اعلان ہوتا ہے، صلوات بھیجیے بر محمد وآلہ۔ سورہ رحمان میں آپ پڑھتے ہیں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، ہم نے
دو دریا ایسے ہیں، دو دریا پیدا کیے ہیں ہمیں، لیکن یہ دو دریا ایسے ہیں کہ ان کے بیچ میں برزخ ہے، لیکن اس کی باطنی تفسیر الگ ہے اور ظاہری تفسیر صرف پیش کر رہا ہوں کہ یہ کے درمیان برزخ ہے جو ان دونوں دریاؤں کو آپس میں ملنے نہیں دیتا، ملنے نہیں دیتا۔ میں نے خود یاد ہے، بچپنے میں مجھے یاد ہے کہ میں نے جب کربلا کا سفر کیا تھا، میرا 8-9 برس کا سن تھا، اس وقت جب کربلا کا میں نے سفر کیا تھا تو اس وقت سمندری سفر تھا، پانی کے جہاز سے سفر تھا، اور بصرے سے وہاں سے جو دریا ہے دجلہ وہ سمندر میں گرتا ہے، سمندر میں گرتا ہے۔ تو مجھے آج بھی بچپنے کی یہ بات یاد ہے، جب میں نے وہاں پر دیکھا تھا تو جہاں پر دریا گر رہا تھا، سمندر اور دریا کے درمیان بیچ میں ایک لکیر تھی، پانی کی لکیر تھی، پانی کی لکیر تھی، جس میں یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ کہاں پر دریائے دجلہ ہے اور کہاں سے سمندر شروع ہو رہا ہے۔ مجھے 9 برس کی بات یہ آج تک یاد ہے کہ جو دریا جو آپس میں مل رہے، دریا دجلہ ہے، دوسرا سمندر ہے، درمیان میں جہاں کے وہ دریا گر رہا تھا وہ ایک لکیر سی بنی ہوئی تھی، ادھر میٹھا پانی تھا، ادھر کھارا پانی تھا، ادھر میٹھا پانی تھا، ادھر کھارا پانی تھا، بیچ میں ایک لکیر بنی ہوئی تھی، وہ پانی نہ ادھر ملتا تھا نہ یہ پانی ادھر ملتا تھا، ادھر میٹھا پانی اور 1 فٹ ادھر آئیے تو کھارا پانی، ایک طرف میٹھا ایک طرف کھارا۔ اور اگر دریا کے غوطہ لگانے والے نیچے تہ تک پہنچے تو ان کو تہ تک بھی یہی انداز ملے گا کہ میٹھا پانی الگ ہے، کھارا پانی الگ ہے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے اعلان کیا کہ ہم دو دریاؤں کو آپس میں ملنے نہیں دیتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے اس کے درمیان میں ایک برزخ، ایک رکاوٹ ہم کھڑی کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ میٹھا اور کھارا پانی آپس میں مل نہیں پاتا، آپس میں ٹکراتے ہیں، موجیں آپس میں ٹکراتی ہیں، آپس میں ٹکراتی ہیں، مگر پھر بھی آپس میں گھلنے نہیں پاتے، پھر بھی آپس میں ملنے نہیں پاتے۔ یہ ہے قرآن کا معجزہ جو 1400 سال پہلے اس کا اعلان ہوا۔ ایک صلوات بھیجے مولانا۔ قرآن میں اعلان ہو رہا ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، ان کے دل میں ویسے ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ عجیب چیز ہے، عجیب معجزہ ہے۔ جو اللہ کے منکر ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، ان کے دل میں ویسے ہی اندھیرا ہوتا ہے کہ جس وقت سمندر میں اس وقت اندھیرا ہوتا ہے کہ جب اس میں موجوں پر موجیں اٹھ رہی ہوں اور اس کے اوپر بادل چھائے ہوئے ہوں۔ ارے توجہ چاہتا ہوں، ایک جرمن شخص تھا کہ جو ایک جہاز کا کپتان تھا، وہ اس نے پوری زندگی جو ہے وہ جہاز پہ بسر کی تھی، اس نے پوری زندگی اس کی جہاز پہ گزری تھی، اور اس کے بعد جب وہ ریٹائر ہوا تو اس نے مذہبی کتابیں پڑھنا شروع کی۔ اتفاق سے اس کو قرآن مجید مل گیا۔ قرآن مجید وہ جو اس آیت کے اوپر پہنچا، بہت حقیقی چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جب وہ اس آیت پر پہنچا کہ جس وقت ٹائڈ آتا ہے اس کے سمندر میں اور جب موجیں آپس میں ایک دوسرے کے اوپر چڑھ رہی ہوتی ہیں اور اس وقت اس کے اوپر بادل بھی ہوتے ہیں تو سمندر میں زیرو ویزیبلٹی ہو جاتی ہے، یعنی سمندر میں اگر آپ ہاتھ بھی ڈالیں گے تو آپ کو اپنا ہاتھ دکھائی نہیں دے گا، لیکن اگر بادل ہٹ جائیں گے تو پھر اس کے بعد وہ سمندر روشن ہو جائے گا۔ لیکن جس وقت ٹائپ کا وقت ہوتا ہے، خاص طور سے اگر بادل ہو تو پھر زیرو ویزیبلٹی ہو جاتی ہے اور وہاں پر ہاتھ بھی نہیں دکھائی دیتا، وہاں پر اتنا گہرا اندھیرا چھا جاتا ہے، سمندر کے اندر اتنا گہرا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ایک اللہ کے نہ ماننے والے کے دل میں ویسے ہی گہرا اندھیرا ہوتا ہے۔ ارے توجہ رہے، ویسے ہی گہرا اندھیرا ہوتا ہے کہ جب سمندر کی موجیں اچھل رہی ہوتی ہیں اور اس کے اوپر سمندر کے اوپر بادل ہوتا ہے تو جتنا گہرا اندھیرا سمندر میں ہوتا ہے ویسے ہی اللہ کے نہ ماننے والے کے دل میں ویسے ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ جب اس نے یہ سنا، اس آیت کو پڑھا تو کہا کہ لگتا ہے کہ جس نے آیت اتنی کلام پیش کیا ہے وہ سمندر کا بہت سفر کر چکا ہے۔
ارے سنیے، اس جہاز راہ نے جس کی پوری زندگی جہاز کے اوپر گزری، جب اس نے قرآن کی یہ آیت پڑھی تو اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ جس نے یہ آیت پیش کی ہے، جس نے کلام پیش کیا ہے، وہ سمندر کا بہت سفر کر چکا ہے، لیکن جب اس کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا رسول کہ جس نے یہ قرآن پیش کیا ہے کبھی پوری زندگی میں سمندر کا سفر کیا ہی نہیں، پوری زندگی میں سمندر کا سفر کیا ہی نہیں، تب اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی اپنی معلومات نہیں ہے، کہیں سے اس کو معلومات فراہم کی جا رہی ہے۔ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ علم اس کو اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ ایک صلوات بھیجے ایک صلوات بلند آواز سے محمد جلدی جلدی پیش کر رہا ہوں میں تاکہ زیادہ سے زیادہ بچوں اور جوانوں تک بات پہنچ جائے۔ آپ نے کسی طرح سے قرآن میں یہ ہے کہ اب جو ہم نے قارون کو دھسایا ضمیر کے اندر تو قیامت تک باہر نہیں نکلے گا۔ وہ قارون اپنے پورے خزانے کے ساتھ ضمیر کے اندر دھسا ہوا ہے اور وہ کبھی بھی قیامت تک اس زمین سے باہر نہیں نکل سکتا، نہیں نکل سکتا باہر، زمین کے اندر دھسا جا رہا ہے مگر کبھی باہر نہیں نکل سکتا۔ اب ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ وہ یہ بات بتا رہا ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ سائنس پڑھا رہا تھا اس کا استاد سائنس پڑھا رہا تھا اور اس نے بچوں سے یہ سوال پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی ایسی ڈرل مشین ہو کہ جس سے زمین میں چھید کیا جائے اور ایسی مشین وہ ہو کہ وہ چھید دوسری سطح تک پہنچ جائے، امریکہ تک پہنچ جائے، جہاں پر ہم بیٹھے ہیں ہمارے پیروں کے نیچے امریکہ ہے، آپ لوگ اس وقت جو پیروں کے نیچے ہمارے امریکہ ہے، اس سائڈ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل الٹی سائڈ میں اس سائڈ اس طرف امریکہ ہے۔ ایسا چھید کیا جائے ڈرل مشین سے کہ جو چھید یہاں ہو امریکہ میں جا کر کھلے، کئی ہزار میل لمبا وہ چھید ہو۔ اب اس نے استاد نے پوچھا بچوں سے یہ بتا کہ اس میں اگر ہم ایک سکہ ڈالیں، ایک پتھر کا ٹکڑا ڈالیں تو یہ بتاؤ کہ جب ہم یہاں ڈالیں گے تو وہ امریکہ میں کب نکلے گا، کتنی مدت لگے گی اس کو۔ اب کیلکولیشن کرنا شروع کیا بچوں نے کہ زمین کی سطح کتنی چوڑی ہے، کتنا یہاں سے فاصلہ ہے، انہی نے اپنے لحاظ سے حساب لگایا، کسی نے کہا کہ اتنی دیر میں، کسی نے کہا اتنی دیر میں، کسی نے کہا اتنی دیر میں، سب نے اپنا کیلکولیشن اپنے استاد کو پیش کیا۔ استاد نے کہا سارے کیلکولیشن غلط ہیں، وہ پتھر یا سکہ کبھی پہنچے ہی گا نہیں، کبھی نہیں پہنچے گا، اگرچہ چھید وہاں تک امریکہ تک ہے، راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کے بعد بھی کبھی نہیں پہنچے گا۔ پوچھا بھئی کیسے؟ کہا جب یہ تیز رفتاری سے سکہ یا پتھر گرے گا تو جب زمین کے سینٹر میں پہنچے گا تو وہاں پر میگنیٹک فورس ہے، سینٹر میں میگنیٹک فورس ہے، یہ اپنے زور میں چلتا چلا جائے گا لیکن میگنیٹک فورس آہستہ آہستہ اس کی رفتار کو روکتی جائے گی، یہاں تک کہ ایک مقام پر یہ تھم جائے گا اور جس طرح سے گھڑی کا پینڈولم جھولتا رہتا ہے ایک ہی جگہ پر قیامت تک جھولتا رہے گا اور کبھی نیچے نہیں پہنچ سکے گا۔ آج معلوم ہوا جو قرآن نے اعلان کیا تھا، اب جو دھسا ہے قارون تو کبھی بھی وہ زمین سے نکل ہی نہیں پائے گا، ایک پینڈولم کی طرح سے اپنے خزانے کے ساتھ جھولتا ہی رہے گا۔ ایک صلوات بھیجے ایک صلوات بلند آواز سے محمد بس جلدی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ایک قول آپ کے سامنے بظاہر قول ہے مگر پوری سائنسی تھیوریز کے اندر موجود ہے،
بظاہر ایک ارشاد ہے مگر پوری سائنسی تھیوری موجود ہے. آپ کا ارشاد دیکھیں, مولا کا ارشاد ہے کہ العلم والدین توأمان, علم اور دین ٹوئنس ہیں. بہت توجہ چاہوں, بہت اہم قول ہے جو پوری دنیا تک پھیلنا چاہیے, مسلمانوں تک بھی جانا چاہیے, غیر مسلموں تک بھی جانا چاہیے, جو مولا نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا ہے کہ العلم والدین توأمان, علم اور دین, علم اور دین. علم سے مراد سائنس بھی ہے, علم سے مراد جغرافی بھی ہے, علم سے مراد دنیاوی تمام علوم ہیں. علم اور دین ٹوئنس ہیں, جڑواں بچے ہیں, جڑواں ہیں. ٹوئنس سے توم عربی میں ٹوئنس کو کہتے ہیں, جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو توم کہتے ہیں. علم اور دین توام ہیں, جڑواں ہیں. اذا افترقا احترقا, جب دونوں کو الگ کیا جائے گا تو دونوں سے آگ لگ جائے گی. ارے توجہ چاہوں گا پورے مجمع کی جہاں جہاں آواز جا رہی ہے. علم و دین جڑواں ہیں, جب دونوں کو الگ کیا جائے گا تو دونوں سے آگ لگ جائے گی. خالی علم ہو اور دین نہ ہو تو وہ علم آگ لگا دے گا. ارے بہت توجہ, خالی علم ہو اور دین نہ ہو اس علم کے ساتھ تو وہ علم آگ لگا دے گا, اور دعویٰ دین ہو اور علم نہ ہو تو وہ دین کے دعوے دار پوری دنیا میں آگ لگا دیں گے. جہاں جہاں آواز جا رہی ہے کہ علم اور دین دونوں ٹوئنس ہیں, جوڑا ہیں, جب تک ساتھ رہیں گے دنیا میں امن رہے گا, دنیا میں شانتی رہے گی. ان دونوں کو جب الگ کیا جائے گا تو دونوں سے آگ لگے گی, دونوں سے آگ لگے گی. علم جو دین کے بغیر ہو, مذہب کے بغیر ہو, ریلیجن کے بغیر ہو, اس علم سے بھی آگ لگ جائے گی. اور اگر دعویٰ دین ہے اور علم نہیں ہے تو پھر اس دین کے ذریعے سے آگ لگے گی. مثال ہمارے سامنے موجود ہے, امریکہ کے پاس علم تو ہے مگر دین نہیں. تو کبھی ہیروشیما ہے, کبھی ناگاساکی ہے, کبھی یمن ہے, کبھی افغانستان ہے, ہر طرف تباہی مچی ہوئی, کیونکہ علم تو ہے مگر دین ساتھ ساتھ نہیں ہے. اور طالبان کے پاس, القاعدہ کے پاس, داعش کے پاس دین کی دعوے داری تو ہے مگر علم نہیں ہے. لہذا ساری دنیا میں دہشت گردی پھیل رہی ہے, بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے. ایک طرف علم ہے, دین نہیں, وہ بھی آگ لگا رہے ہیں, اور ایک طرف دعویٰ دین ہے, علم نہیں, وہ بھی آگ لگا رہے ہیں, وہ بھی آگ لگا رہے ہیں. لیکن اس میں سائنٹیفک تھیوری ہے. یہ 1400 سال پہلے کیا کسی کو معلوم تھا؟ جو مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں ٹوئنس دونوں جب الگ ہو جائیں گے تو آگ لگے گی, جب ملیں گے تب امن قائم ہوگا, تب امن قائم ہوگا. آپ دیکھیں کہ پانی کے ذریعے سے آگ بجھتی ہے, خدا نہ خواستہ کہیں بھی آگ لگ جائے فوراً معلوم پانی کے انجن آ رہا ہے آگ بجھانے والا, اس کے ذریعے سے آگ بجھ رہی ہے, اس کے ذریعے سے آگ بجھ رہی ہے. تو پانی کاہے کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ آگ بجھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن آج کی سائنس نے بتایا کہ یہ دو گیسوں سے مل کر بنا ہے, آکسیجن اور ہائیڈروجن, دو گیسوں سے مل کر بنا ہے. یہ جب دو گیسیں ملتی ہیں تو پانی بنتا ہے. ارے توجہ رہے, یہ جب دونوں گیسیں ملتی ہیں تو پانی بنتا ہے. لیکن اگر انہی دونوں گیسوں کو الگ کر دیا جائے, جدا کر دیا جائے, تو آکسیجن سے بھی آگ لگتی ہے, ہائیڈروجن سے بھی آگ لگتی ہے. ان دونوں کو الگ کر دو تو دونوں سے آگ لگے گی, دونوں کو ملا دو تو پانی بن جائے گا کہ جس سے آگ بجھے گی. آج سے 1400 سال پہلے ہمارا مولا اعلان کر رہا ہے کہ علم و دین اسی طرح سے ہے کہ جیسے آکسیجن و ہائیڈروجن ہوتا ہے, کہ الگ الگ ہو جائے تو آگ لگا دے, مل جائے تو جلتی ہوئی آگ کو بجھا دے. ایک صلوات بھیج دے بلند آواز. یہ وہ سائنسی علوم ہیں کہ جو دنیا کے ذریعے سے قرآن اور اہل بیت کے ذریعے سے پہنچ رہے ہیں. ایک صلوات بلند آواز.
اور ایک معجزہ قرآن کا. اب ایک معجزہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. 1400 سال پہلے نہ خلا کا تصور تھا، نہ آسمان پر جانے کا تصور تھا، نہ چاند پر اترنے کا تصور تھا. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ انسان خلا میں پہنچ جائے گا. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انسان کے قدم چاند پر پہنچ جائیں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کیا اعلان کر رہا ہے. وَلَوْ فَتَحْنَا لَهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ. اگر ہم نے کبھی انسان کے اوپر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیا. ارے پوری توجہ چاہوں گا، بھرپور توجہ، بچوں اور جوانوں کی توجہ. 1400 سال پہلے قرآن اعلان کر رہا ہے کہ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ. اگر کبھی ہم نے انسانوں کے اوپر آسمان کا کوئی ایک دروازہ کھول دیا، کوئی ایک دروازہ کھول دیا، تو جب اوپر وہ چڑھنے لگیں گے، جب وہ بلندی پر جانے لگیں گے، تو ایک جملہ ان کی زبان پر آئے گا. ایک جملہ ان کی زبان پر آئے گا، اور ان کی زبان پر جملہ آئے گا کہ سکرت ابصارنا. ایسا لگتا ہے کہ ہماری آنکھوں کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے. سکرت ابصارنا، ایسا لگتا ہے کہ ہماری آنکھوں میں نشہ چھا گیا ہے، ہماری آنکھوں میں نشہ چھا گیا ہے. بل قوم نحن مسحورون، بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے. آنکھوں میں نشہ چھا گیا ہے یا ہم پر جادو کر دیا گیا ہے. جب یہ آسمان کی بلندی پر چڑھیں گے تو ان کی زبان پر یہ جملہ آئے گا. ارے توجہ چاہ رہا ہوں. 1400 سال پہلے قرآن اعلان کر رہا ہے کہ انما سکرت ابصارنا بل قوم نحن قوم مسحورون، کہ یا تو ہماری آنکھوں میں نشہ چھا گیا ہے، ہماری آنکھوں میں نشہ چھا گیا ہے، یا ہم پر جادو کر دیا گیا ہے. یہ کس وقت کہیں گے؟ جب یہ بلندیوں پر سفر کریں گے، جب یہ بلندیوں پر سفر کریں گے اور ہم آسمان کا کوئی ایک دروازہ ان کے لیے کھول دیں گے. یہ 1400 سال پہلے کی آیت ہے. لیکن آج جب آپ واشنگٹن کے اور شکاگو کے آپ میوزیم میں جب جائیں گے تو وہاں ایک کمرہ ہے کہ جہاں پر پوری منظر کشی ہے کہ جو چاند پر جانے، شکاگو کا میوزیم ہے کہ جس میں پوری منظر کشی ہے چاند پر جانے کی، چاند پر جانے کی پوری منظر کشی ہے. اور وہاں وہ ٹیوبز بھی موجود ہیں کہ جس میں وہ چاند کے اوپر ایک گیا تھا، وہ ایک خلا میں گیا تھا، اور وہاں کے اوپر ایک روشنی ہوتی ہے. یوری گگارین کا ایک مجسمہ اس کے اوپر، اور نیل آرمسٹرانگ کا ایک مجسمہ اس کے اوپر. جب یہ روشنی اس تک پہنچتی ہے تو ان کا ریکارڈ بچتا ہے، ان کا ریکارڈ بچتا ہے، اور دونوں ریکارڈوں میں یہی جملے ہیں جو انہوں نے کہے ہیں. ارے توجہ چاہ رہا ہوں. ان کے ریکارڈ جو آج بھی بج رہے ہیں وہاں کے اوپر، ان کی آواز میں جس وقت خلا میں پہنچے ہیں تو بے ساختہ ان کی زبان پر یہی قرآن کی آیت تھی اور یہی جملے تھے کہ جب وہ خلا میں پہنچے ہیں تو بے ساختہ ان کی زبان پر آیا تھا کہ یا تو ہماری آنکھوں پر نشہ چھا گیا ہے یا ایسا لگ رہا ہے کہ ہم پر سحر کر دیا گیا ہے. جو جملے 1400 سال پہلے قرآن نے کہے تھے، آج جو آسمان کا سفر کر رہا ہے اس کی زبان پر یہی جملے نظر آ رہے ہیں. ایک صلوات بھیجے رہنا. امام زمانہ علیہ السلام ٹرسٹ کی جانب سے جو اشرا ہو رہا ہے جس میں مولانا شبیر وارثی صاحب خطاب فرما رہے ہیں، وہ آج 2:30 بجے وہ مجلس شروع ہوگی. اس کے علاوہ امام زمانہ علیہ السلام کا جو فنڈ ہے اس میں بھی آج آخری دن ہے، لہذا گزارش یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ آپ تعاون فرمائیں، کیونکہ بہت
کم آپ کے پاس تعاون ہو رہا ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ یہی فنڈ جو یہاں پر آئے گا وہ سال بھر استعمال ہوگا بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، ان کی ترقی کے لیے۔ لہٰذا آج کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس فنڈ میں آپ حضرات تعاون فرمائیں، انشاءاللہ اجر جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام آپ حضرات کو عطا فرمائیں گے۔ دوسرا جو ہے کہ زری جو یہاں بن رہی چاندی کی، اور اس میں جن حضرات نے تعاون کیا ان کے نام بھی پڑھ دیے جائیں، وہ ہے سلمان صاحب، شوکت آرا صاحبہ، عرفان مہدی عابدی صاحب، تنویر حیدر صاحب، ظفر عسکری صاحب، محمد نظیف صاحب، محمد طیب صاحب، ظفر اقبال صاحب، شاہد حسین صاحب، اسلام حیدر زیدی صاحب، قلب حیدر صاحب، رضیہ بیگم صاحبہ، آفتاب حسین صاحب، فیض عباس زیدی صاحب، در شہباز صاحب، یہ 15 لوگ ہیں۔ ابھی مزید ڈونرز کی ضرورت ہے، لہٰذا دعا کیجیے پالنے والے کہ جنہوں نے اس میں ڈونیشن دیا ہے ان کو دین و دنیا دونوں کی ترقیاں حاصل ہوں انشاءاللہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ اور مزید حضرات کو توفیق ہو کہ اس میں امداد فرمائیں۔ صلوات بھیج دیں بر محمد و آل محمد۔ معلومہ موضوع بہت وسیع ہے اور ہم دامن وقت میں گنجائش دیں گے۔ اسی طرح سے چھٹے امام جعفر صادق کائنات کی خلقت کے سلسلے میں امام کو جو قول ہے وہ بالکل آج کی سائنٹیفک جو فیکٹس ہیں بالکل اس کے مطابق ہے۔ بہت انہوں نے ارشادات فرمایا، پوری کتاب اس پر مغز متفکر جہان شیعہ یا سپر مین اسلام کے نام سے یہ کتاب چھپی ہے، جس میں امام کی وہ تھیوریز بیان کی گئی ہیں کہ جو انہوں نے 1300 سال پہلے بیان کی ہیں۔ تعجب ہوگا کہ اس 1300 سال پہلے جو سائنس کا نام بھی کوئی نہیں جانتا تھا، چھپی کہاں ہے؟ فرانس میں، ایران میں نہیں چھپی ہے، ایران میں نہیں چھپی ہے، نجف میں نہیں چھپی ہے، مدینہ منورہ میں نہیں چھپی ہے، مکہ معظمہ میں نہیں چھپی ہے، کتاب چھپی ہے فرانس میں۔ اور فرانس کے جو تھنکرز ہیں، جو وہاں کے رائٹرز ہیں، جو وہاں کے جو پروفیسرز ہیں، انہی نے تحقیق کی ہے۔ اس میں 24 عیسائی ہیں، صرف ایک مسلمان ہے۔ 25 لوگوں نے ریسرچ کی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، 25 تھنکر، 25 فلاسفر، 25 پروفیسرز، جس میں 24 کرسچن ہیں، ایک خالی مسلمان ہے۔ ریسرچ کی پوری کتاب نکل کر آئی ہے جو اس کے پرشین ٹرانسلیشن میرے پاس موجود ہے، اور اس میں تمام وہ تھیریز بیان کی گئی ہیں کہ جو امام نے آج سے 1300 سال پہلے بیان کی تھی۔ تعجب ہوگا کہ جو آج کے تھنکر، جو آج کے سائنٹسٹ بیان کر رہے ہیں، وہ 1300 سال پہلے ہمارا امام بیان کر رہا ہے۔ بہت تھیریز ہے، وہ سب بیان نہیں ہو سکتی، اس کے لیے تو پوری کئی اشیاء چاہیے۔ سلسلے میں خلقت کائنات کے سلسلے میں، انسان کی خلقت کے سلسلے میں جو تھیری آج کے سائنسداں پیش کر رہے ہیں، وہی تھیری امام نے 1300 سال پہلے ہی پیش فرمائی تھی کہ ایک جرثومہ تھا، جرثومے کے ذریعے سے جو ہے ذرہ پیدا ہوا، اور ذرے میں ایٹم کا پورا نظام ہے، اسی ذرے کے ذریعے سے مادہ پیدا ہوا، اسی مادے کے ذریعے سے پوری کائنات کی خلقت ہوئی۔ اور آج سائنس بتاتی ہے کہ یہی ایٹم کا جو اختلاف ہے، اسی وجہ سے چیزیں مختلف ہوتی ہیں، اسی ایٹم کے اختلاف کی وجہ سے جتنی ترتیب ایٹم کی بدلتی جاتی ہے اتنی مخلوق بدلتی جاتی ہے۔ لہذا امام نے فرمایا کہ انہی ذرات کے اختلاف سے مختلف تخلیقات ہوئی ہیں، جو آج سے 1400 سال پہلے، 1300 سال پہلے ہمارا امام بتا رہا ہے، وہی آج کی سائنس بھی بتا رہی ہے۔ میری بچوں سے درخواست ہے کہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں، دیکھ لیں کہ اردو میں ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ اگر اردو میں ٹرانسلیشن ہوا ہے تو حیرت زدہ ہو جائے گا انسان کہ آج سے 1300 سال پہلے وہ سائنسی معلومات ہمارے امام تک کیسے پہنچ گئیں۔ لکھنے والے حیران ہو کر لکھ رہے ہیں کہ ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں، ہم فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے ہیں کہ شیعوں کے امام کو یہ علم حاصل کہاں سے ہوا، یہ علم ملا کہاں سے، کہ نہ یونان میں وہ علم تھا، نہ وہ یورپ میں علم تھا، نہ دنیا کے کسی گوشے میں علم تھا، لیکن مدینے کے ایک حجرے میں
وہ سارا علم موجود تھا کہ جو آج کی سائنسی تھیریز ہیں، جو آج کے نظریات ہیں، وہ امام نے 1300 سال پہلے بیان کیے ہیں، اور عجیب جملے لکھے، کیونکہ پوری کتاب تو نہیں پیش کر سکتا، میں اس کے اوپر تبصرہ پیش کر سکتا ہوں، لیکن ان کا جو تبصرہ ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں، جو رزلٹ پیش کیا وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑا سائنسداں کیوں نہ ہو، بہت توجہ رہے، بڑے سے بڑا سائنسداں کیوں نہ ہو، جب اپنی تھیری پیش کرتا ہے، جب اپنا نظریہ پیش کرتا ہے، تو کہیں نہ کہیں شاید لگا دیتا ہے، کہیں نہ کہیں اگر لگا دیتا ہے، کہیں نہ کہیں شاید لگا دیتا ہے۔ احتیاطاً اس لیے شاید لگاتا ہے، اس لیے اگر لگاتا ہے کہ اس کو خطرہ رہتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میری تھیوری رد ہو جائے گی، ایک دن ایسا آئے گا کہ جب میری معلومات رد ہو جائیں گی، ایک دن ایسا آئے گا جب میری ریسرچ الٹ جائے گی۔ آج ڈارون کی تھیوری نہیں مانی جاتی، آج کتنے سائنسدان کی تھیوری نہیں مانی جاتی۔ جو 400 سال تک ڈارون کی تھیوری پوری دنیا پر حکومت کر رہی تھی، آج وہ تھیوری ریجیکٹ ہو چکی ہے، آج وہ تھیوری نہیں مانی جا رہی ہے۔ لہذا بڑے بڑے سائنسداں جب کوئی تھیوری پیش کرتے ہیں تو شاید کا لفظ لگا دیتے ہیں، اگر کا لفظ لگا دیتے ہیں، کیونکہ ان کو خطرہ رہتا ہے کہ تھیوری کبھی بدل سکتی ہے، تو اگر تھیوری بدل جائے تو ان کو کہنے کا موقع ہوگا کہ ہم نے پہلے ہی شاید کہہ دیا تھا، ہم نے پہلی اگر کا لفظ لگا دیا تھا۔ مگر یہ ریسرچ اسکالرز کہتے ہیں کہ جتنی بھی تھیریز شیعوں کے امام نے پیش کی ہیں، نہ کبھی شاید لگایا ہے، نہ کبھی اگر لگایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہنے والے کو بھرپور یقین ہے کہ صدیاں پر صدیاں گزر جائیں گی، مگر میری کہی ہوئی بات کبھی غلط ثابت نہیں ہوگی۔ ایک سلوات قرآن موجودہ، اہل بیت موجودہ۔ میں نے عرض کیا بس آخر کلام سلسلے کا ہے کہ مسائل بھی پڑھنا ہے، اور آج مسائل کی زیادہ فرمائش رہتی ہے، لہذا بس آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، 2 جملے عرض کر دوں۔ قرآن بھی موجودہ، اہل بیت بھی موجودہ۔ قرآن کا جو سورس ہے وہی اہل بیت کا سورس ہے۔ قرآن کا بھی جواب نہیں، اہل بیت کا بھی جواب نہیں، وہ بھی بے مثل، یہ بھی بے مثل۔ قرآن مجید نے معجزے کی 2 دلیلیں پیش کی ہیں کہ کیوں معجزہ ہے۔ ایک معجزہ یہ ہے کہ اس کا بدل لے کر آ جاؤ، اس کا جواب لے کر آ جاؤ۔ اگر جواب نہیں لا سکے تو قرآن کو معجزہ مان لو، اگر بدل نہیں لا سکے تو قرآن کو معجزہ مانو۔ تو پہلی دلیل کیا ہے؟ بدل لے آؤ، اس کا جواب لے آؤ، اس کی مثل لے آؤ۔ اگر نہیں لا سکے تو مانو کہ قرآن معجزہ ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس میں کنٹراڈکشنز ہوتے ہیں، اس میں اختلاف ہوتا، اس میں تضاد ہوتا۔ کیونکہ تضاد نہیں ہے، کنٹراڈکشن نہیں ہے، اس لیے معجزہ ہے۔ نہیں، بھرپور توجہ چاہوں گا۔ 2 دلیلیں پیش کی گئیں، ایک یہ کہ قرآن کا بدل لے کر آ جاؤ، جواب لے کر آ جاؤ، مثل لے کر آ جاؤ۔ اگر نہیں لائے تو قرآن کو معجزہ مانو۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن میں آپس میں کہیں تضاد نہیں ہے، جو پہلے سورے میں ہے وہی دوسرے میں ہے، جو دوسرے میں ہے وہی تیسرے میں ہے، جو تیسرے میں ہے وہی چوتھے میں ہے۔ آپ کو کہیں پر بھی تضاد اور کنٹراڈکشن نہیں ملے گا، کنٹراڈکشن نہیں ملے گا۔ ارے جو قرآن کے معجزہ ہونے کی دلیلیں ہیں وہی اہل بیت کے معجزہ ہونے کی دلیلیں ہیں، وہی اہل بیت کے معجزہ ہونے کی دلیلیں ہیں۔ کسی کا جواب لے آؤ، علی کا جواب لے آؤ، امام حسن کا جواب لے آؤ، امام حسین کا جواب لے آؤ، زین العابدین کا جواب لے آؤ، امام باقر کا جواب لے آؤ، امام صادق کا جواب لے آؤ، امام رضا کا جواب لے آؤ۔ اگر نہیں لا سکتے تو پھر معجزہ مانو۔ اگر ان کا جواب نہیں لا سکتے اور کائنات آج تک ان کا جواب نہیں لا سکی تو ماننا پڑے گا کہ جس طرح سے قرآن معجزہ ہے اسی طرح سے اہل بیت بھی معجزہ ہیں۔ اور دوسری دلیل کیا ہے کہ قرآن میں کنٹراڈکشن نہیں ہے،
قرآن میں تضاد نہیں ہے، جو شروع میں ہے وہ آخر میں ہے، وہی درمیان میں، کہیں تضاد نہیں ہے۔ اور یہی دلیل اہل بیت کے لیے بھی ہے۔ سائنسدانوں میں آپس میں کنٹراڈکشن ہوتا ہے، خود ایٹم کے سلسلے میں 50 تھیوریز موجود ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنسدانوں میں آپس میں تضاد ہے، لیکن اہل بیت کا جو پورا سلسلہ ہے، جو پہلا امام کہہ رہا ہے وہی دوسرا کہہ رہا ہے، وہی تیسرا کہہ رہا ہے، وہی چوتھا کہہ رہا ہے، ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرح سے قرآن معجزہ ہے اسی طرح سے ہمارے امام بھی معجزہ ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے برابر۔ آخری جز آپ دیکھیں کہ میں کسی مجلس میں اس سے پہلے کبھی بہت پہلے پڑھ چکا ہوں، لیکن بہت اہم چیز ہے، لہٰذا بس 1 منٹ کی اور زحمت دینا چاہتا ہوں اس سلسلے میں، اس میں 1 منٹ کی زحمت، اس سے زیادہ نہیں۔ آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں معجزے کا تذکرہ ہوا ہے وہاں ایک بات ضرور لکھی گئی ہے، ہر فرقے کے عالم نے کوئی تفریق نہیں ہے کہ کوئی شے معجزہ اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ وہ نبی موجود ہو جس کو معجزہ دیا گیا ہے۔ اگر وہ نبی موجود نہیں ہے تو شے اگر موجود بھی ہو تو وہ معجزہ نہیں رہتی۔ جناب موسیٰ کے پاس عصا تھا، اس کی خصوصیت یہ تھی کہ جب زمین میں ڈالتے تھے تو اژدہا بن جاتا تھا، جب آرام کرنے کے لیے لیٹتے تھے تو سایہ دار درخت بن جاتا تھا۔ جب جناب موسیٰ دنیا سے رخصت ہو گئے تو عصا موجود تھا مگر نہ اژدہا نہ سایہ دار درخت بنا۔ کیوں نہیں بنا؟ کیونکہ وہ دست موسیٰ نہیں رہا جسے بطور معجزہ دیا گیا تھا۔ جناب سلیمان کا تخت جب بیٹھتے تھے تو ہوا میں اڑتا تھا، یہ اس کا معجزہ تھا۔ جناب سلیمان دنیا سے رخصت ہو گئے، تخت موجود ہے مگر ہوا میں نہیں اڑ رہا۔ کیوں نہیں اڑ رہا؟ تخت تو وہی ہے، پھر کیوں نہیں اڑ رہا ہے؟ تو علماء نے کہا کہ وہ نبی نہیں رہا کہ جس کو بطور معجزہ دیا گیا تھا، لہذا تخت ہے معجزہ نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ معجزے کے ساتھ ساتھ اس کا ہونا ضروری ہے کہ جس کو معجزہ دیا گیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں سے، مجھے یہ بتا دیں کہ قرآن آج معجزہ ہے یا نہیں؟ اور ایک بہت زبردست دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں، مضبوط ترین دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں جسے کوئی کاٹ نہیں سکتا، جسے کوئی رد نہیں کر سکتا، کیونکہ فیصلہ کلیہ یہ ہے ہر فرقے کا کہ کوئی شے اس وقت تک معجزہ رہتی ہے جب تک وہ نبی ساتھ ہو جس کو معجزہ دیا گیا ہے۔ تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن معجزہ ہے یا نہیں؟ ہر مسلمان کہے گا معجزہ ہے، قیامت تک معجزہ رہے گا یا نہیں؟ ہر مسلمان کا عقیدہ کہ قرآن قیامت تک معجزہ رہے گا۔ تو میں کہوں گا وہ نبی کہاں ہے؟ ارے توجہ رہے، وہ نبی کہاں ہے کہ جسے یہ قرآن دیا گیا ہے؟ اور تمام علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ جب تک صاحب اعجاز موجود نہ ہو، ارے بھرپور توجہ، جب تک صاحب اعجاز موجود نہ ہو کوئی شے معجزہ نہیں رہتی۔ تو بتاؤ آج ہم قرآن کو معجزہ کیسے مانیں؟ اور اگر معجزہ نہیں مانا تو اسلام سے خارج۔ اگر آج کوئی کہہ دے قرآن معجزہ نہیں، سارے مسلمان فرقوں کو علماء کہہ دیں گے کافر ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ قیامت تک معجزہ نہیں رہے گا تو کہیں گے اسلام سے خارج ہو گیا، مسلمان نہیں رہا۔ تو اس کا مطلب ہے مسلمان ہونے کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ قرآن آج بھی معجزہ ہے، قیامت تک معجزہ رہے گا۔ بتاؤ وہ نبی کہاں ہے کہ جس کو یہ قرآن دیا گیا تھا؟ تو یاد رکھیے کہ اگر قرآن کے اعجاز کو بچانا ہے اور اسی کے ذیل میں اپنے اسلام کو بچانا ہے تو ماننا پڑے گا کہ قیامت تک کوئی محمد جیسا موجود رہے گا جو اعجاز قرآنی کی حفاظت کرتا رہے گا۔
مست ہوتی جملے، کیونکہ یہ مجلس ایسی ماشاءاللہ کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں مجمع کے لحاظ سے سب سے بڑی مجلس 9 محرم کی ہوتی ہے۔ اتنا بڑا مجمع میرے خیال میں ہندوستان میں کسی مجلس میں نہیں ہوتا کہ جو اس مجلس میں ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ دور تک نگاہیں جہاں تک جا رہی ہیں مجمع کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ صرف یہی نہیں ہے بلکہ آس پاس کی سارے سڑکیں بھری ہوئی ہیں، سب مجمع سے بھری ہوئی ہیں۔ تو الحمدللہ یہ سب سے بڑی ہندوستان کی مجلس ہوتی ہے۔ پالنے والے عزاداروں کو سلامت رکھتے ہیں، پالنے والے ان کو ہر آفت سے محفوظ رکھ، دشمنان عزا کو نیست و نابود فرما دے۔ عزاداری تا قیامت قائم رہے پالنے، عزادار جو ہیں وہ اسی طرح سے عزاداری پوری دنیا میں کرتے رہیں پالنے۔ یہ ہے انشاءاللہ اور یہ ہوتا بھی رہے گا، کیونکہ رسول اللہ کا قول بھی ہے اور شہزادی فاطمہ زہرا کی دعا بھی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے مولانا۔ وقف کی تحریک چل رہی ہے، الحمدللہ چل رہی ہے اور کامیابی ہو رہی ہے، کیونکہ ہم نے اب دوسرا طریقہ اختیار کیا ہے، قانونی طریقہ، کہ قانون کو حکومت ساتھ ہے اور دوسری سیاسی پارٹیاں ساتھ ہیں، کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہیں۔ جب ہماری قوم کے مولوی ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو ہم دوسروں سے کیا شکایت کریں؟ جب ہمارا مولوی ہمارے ساتھ نہیں تو ہم دوسرے سے کیا شکایت کریں کہ تم ساتھ نہیں ہو، تم ساتھ نہیں۔ جب ہمارے قوم کے مولوی ہی ساتھ نہیں ہیں اور سب غداروں کا ساتھ دے رہے ہیں، خاموش ہونا رہنا بھی غداری ہے، خاموش رہنا بھی غداری ہے۔ ارے امام حسین کی شہادت پر جو خاموش تھے کیا ان کی تعریف کی جائے گی؟ ارے بڑے معتدل تھے، بڑے انصاف پسند، بڑے صلح پسند تھے، خاموش تھے نہیں، غدار تھے امام حسین کے، حسینیت کے غدار تھے، خاموشی سے وہ یزیدیت کی حمایت کر رہے تھے۔ تو آج بھی جو مولوی خاموش ہے وہ آج کے یزیدیوں کی حمایت کر رہا ہے، اور کبھی باہر نہیں نکلے۔ اتنی تحریکیں ہوئی، ایک مومن شہید بھی ہو گیا، اتنے مومنین جیل گئے، اتنے مومنین پر لاٹھیاں برسیں، علماء کی اس طرح سے توہین ہوئی، لیکن کوئی مولوی جو تھا نہ پہلے نکلے، نہ آج نکلے، نہ انشاءاللہ آئندہ نکلیں گے، لیکن جب یہ قبر سے نکلیں گے تو سوال ہوگا۔ ایک سلوات بھیجے تب پوچھا جائے گا ان سے کہ تم کہیں کیوں نہیں نکلے، آج نکلے ہو تو بتاؤ۔ ایک سلوات بھیجے لیکن حکومت کی خوشامد میں، ایڈمنسٹریشن کی خوشامد میں، پولیس کی خوشامد میں کبھی انہوں نے کوئی قوم کی حمایت پہ کام نہیں کیا۔ میں نے کہا غبارے ہیں بس، ان کو زیادہ چھوئیے گا اگر تو ان کی ساری ہوا نکل جائے گی، لہذا ان کو احتیاط ممبر پر رکھا رہنے دیجیے۔ ایک سلوات بھیجے مولانا، ایک سلوات بلند آواز وہ ملعون جس نے ہماری قوم پر ظلم کیے تھے اور ہماری قوم کے اوپر اس نے 30-40 مقدمے لگائے تھے اور 6 مہینے ہمارے جوان جیلوں میں رہے تھے، آج وہ ملعون جیل جانے کے قریب ہے۔ آج وہ ہے اس کے پاس 80 کے قریب مقدمے قائم ہو گئے ہیں۔ اسی طرح سے اس پر بھی مقدمہ قائم ہوا ہے جو وقف کا چیئرمین ہے، اس کی ساتھ دینے کے سلسلے میں۔ وہاں زمین تھی کسٹوڈین کی جو اس نے نقلی جعلی وصیت نامہ بنا کر، نقلی اور جعلی وصیت نامہ بنا کر، اور اس کے بعد اس کو وقف کی زمین ثابت کر کے یونیورسٹی میں شامل کیا۔ وہ نقلی وقف نامہ تھا، جعلی وقف نامہ تھا۔ ہم نے حکومت کے سامنے اور وہاں کے جو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ یہ نقلی وقف نامہ ہے،
لہٰذا اس کے اوپر تحقیق کی جائے۔ الحمدللہ اس کے اوپر بھی اس کے جو رامپور والا اس کے اوپر بھی ایف آئی آر ہو گئی ہے، اور جو چیئرمین ہے اس کے خلاف بھی ایف آئی آر ہو گئی ہے، اس کے خلاف بھی ایف آئی آر ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ دونوں ساتھ ایک ساتھ جیل میں ہوں گے، اللہ نے چاہا، آقا و غلام دونوں ایک ساتھ جیل کے اندر ہوں گے۔ لیکن افسوسناک مسئلہ یہ ہے کہ نہ اس وقت ہمارے مولویوں نے، جو بزرگ مولوی ہیں اور جو ممبر کے شیر ہیں، انہوں نے آج پہلے نہ ساتھ دیا نہ آج وہ ساتھ دے رہے ہیں، اتنی وہ بدتمیزیاں کر رہا ہے، لیکن سب خاموش ہیں، سب خاموش ہیں، پہلے بھی خاموش تھے، آج بھی خاموش ہیں۔ خاموشی دلیل ہے کہ اندر اندر ساتھ ہے اس کے، خاموشی دلیل ہے کہ اندر اندر سے اس کی حمایت کر رہے ہیں، اندر اندر اس کے ساتھ ہیں۔ جتنا میرے لیے ممکن ہے میں خدمت کر سکتا ہوں کر رہا ہوں، کیونکہ والد مرحوم کے 40ویں میں، سن لیجئے آخری جملے درست کرنا، والد مرحوم کے 40ویں میں نے جملے کہے تھے کہ قوم نے جو ان کا غم منایا ہے اور جتنا زبردست ان کا غم منایا جا رہا ہے، میں اس کا کوئی صلہ تو نہیں دے سکتا، میں اس کا کوئی انعام تو نہیں دے سکتا، میں اتنا وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا قوم کی خدمت میں بسر کروں گا۔ یہ والد کے 40ویں میں میرا وعدہ تھا، جو اس وعدے کو میں پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں خدمت کروں گا۔ میں لیڈر پورے مجمع میں، اس وقت کئی لاکھ کا مجمع میرے سامنے ہے، پورے مجمع میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میں لیڈر نہیں ہوں، میں قوم کا رہبر نہیں ہوں، بلکہ قوم کے خادم کی حیثیت سے سامنے ہوں۔ دو باتیں سن لیجئے، بالکل لیڈر نہیں ہوں میں، رہبر نہیں ہوں قوم کا، صاف اعلان ہو رہا ہے، نہ رہبر ہوں نہ لیڈر ہوں میں۔ کبھی کبھی مجھے ڈرایا جاتا ہے اپنے چمچوں کو بھیج کر، ارے فلاں جگہ لیڈر منتخب ہو رہا ہے، فلاں جگہ فلاں صاحب کو لیڈر منتخب کیا جا رہا ہے قوم کا۔ میں کہتا ہوں میرا ووٹ پہلے ہی ڈلوا دیجیے ان کے نام، بننے سے پہلے میرا ووٹ ان کو، تاکہ وہ سامنے تو آئیں، کم از کم سامنے تو آئیں، کچھ پتہ تو چلے کہ آخر قوم کے مسائل کیا ہیں۔ گھروں میں بیٹھے بیٹھے تبصرہ کرتے رہتے ہو، اور سامنے دیکھو کہ مسائل کیا ہیں۔ سب کچھ میرے ہی سر پر ڈال دیا ہے، میری جتنی خدمت، میری جتنی ہمت و طاقت ہے اتنی خدمت کرتا ہوں، مگر لیڈر وہ ہوتا ہے جس کو منتخب کیا جائے۔ مجھے کسی نے منتخب نہیں کیا ہے، کسی نے ووٹ نہیں دیے ہیں۔ جو ووٹ ڈالتے ہیں ان کو حق ہوتا ہے سوال کرنے کا۔ آپ نے کسی کو کارپوریٹر بنایا، ووٹ ڈالے، اب آپ کا حق ہے کہ اس سے پوچھے کہ بھئی یہ نالی کیوں ٹوٹی ہوئی ہے، یہ کھمبا کیوں ٹیڑھا ہے یہاں کے اوپر، یہاں بجلی کیوں نہیں آ رہی ہے، اور اس کو کام کرنا اس کی ڈیوٹی ہے، کام کرنا اس کی ڈیوٹی ہے۔ ایم ایل اے آپ نے منتخب کیا، آپ ایم ایل اے سے سوال کر سکتے ہیں، آپ کو حق حاصل ہے کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اس کو جواب دینا ہوگا۔ ایم پی منتخب کیا، ایم پی سے آپ سوال کر سکتے ہیں کہ تم نے فلاں کام کیوں نہیں کیا، فلاں کام کیوں نہیں کیا، کیونکہ آپ نے اس کو ووٹ دیے ہیں اسی کام کے لیے، لیکن مجھے ووٹ کے ذریعے منتخب نہیں کیا گیا ہے۔ لہذا قوم سے پھر سن لے جہاں جہاں آواز آ رہی ہے، قوم کے کسی فرد کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ مجھ سے یہ پوچھ لے کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ بہت توجہ چاہوں گا، پوری دنیا میں آواز جانا چاہیے، کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ مجھ سے یہ پوچھے کہ فلاں گلی میں کیوں نہیں گئے، فلاں بستی میں کیوں نہیں گئے، فلاں علاقے میں کیوں نہیں گئے، فلاں کام کیوں نہیں کیا، فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ اگر منتخب کیا ہوتا تو پوچھنے کا حق ہوتا، پوچھنے کا حق ہوتا۔ میں اپنی طرف سے خدمت کر رہا ہوں، اپنی طرف سے خدمت جتنی خدمت کر سکتا ہوں کروں گا۔ کسی کو سوال کرنے کا حق نہیں ہے کہ مجھ سے پوچھے کہ فلاں کام کیوں نہیں کیا، فلاں کام کیوں نہیں کیا، کیونکہ میں لیڈر نہیں ہوں، میں رہبر نہیں ہوں، مجھے ووٹ نہیں ڈالے گئے ہیں۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ کسی کو لیڈر آپ بنا لے،
کسی کو منتخب کر لیں، جب آپ منتخب کریں گے تب آپ کو پوچھنے کا حق ہوگا کہ فلاں مسئلے میں تم آگے کیوں نہیں آئے، فلاں مسئلے میں کیوں آگے نہیں آئے۔ لہذا میں کہتا ہوں کہ کسی کو منتخب کر لیجئے کہ کم از کم میری جان تو چھوٹے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز، ایک صلوات بلند آواز سے، گھر میں بیٹھے بیٹھے میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں، اتنے بڑے مجمع میں کہہ رہا ہوں، کسی کو جواب دے نہیں ہوں کہ فلاں کام کیوں نہیں کیا اور فلاں مسئلہ کیوں نہیں حل کیا۔ میں نے جو وعدہ کیا تھا 40ویں میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جتنی ہمت و طاقت ہے کروں گا۔ جہاں ہمت و طاقت جواب دے دے گی وہاں کے پر میں کام نہیں کر پاؤں گا، میں کہہ دوں گا میں یہ کام نہیں کر سکتا، لیڈر اور رہبر نہیں ہے۔ آپ جس کو دل چاہے لیڈر بنا لیجئے، جس کو دل چاہے رہبر بنا لیجئے، آپ نے منتخب کیا، ووٹ میرا اس کو مل جائے گا۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ جناب کی صحت و سلامتی اور آقا شریعت کی مغفرت کے لیے ایک آواز بلند صلوات۔ کیونکہ اسی ضروری تھا کہ تان و تشنے کے فون آیا کرتے ہیں، بیانات آیا کرتے ہیں، ارے فلاں معاملے میں خاموش رہے، فلاں معاملے میں نہیں بولے، لیڈر ہیں، رہبر ہیں، فلاں چیز میں کیوں نہیں ٹانگ اڑائی اپنی۔ اب میں پہلے ہی کہہ دوں کہ نہ لیڈر نہ رہبر، جو خدمت ہو سکتی کروں گا اور جو نہیں ہو سکتی ہے اس پر کسی کو سوال کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ آج آخری مجلس ہے، آخری مجلس اس کی، اس لحاظ سے آخری مجلس ہے عشرے کی۔ آج تذکرہ ہوتا ہے ایک ننھے مجاہد کا کہ جو فاتح کربلا ہے۔ نہیں، یقین رکھیے، یقین رکھیے، فاتح کربلا اگر کوئی ہے تو ایک 6 مہینے کا سپاہی ہے۔ یہ ہے فاتح کربلا۔ عرض کر دوں یہاں، کیونکہ بیچ مجلس میں لوگ اٹھنے لگتے ہیں، خاص طور خواتین اٹھنے لگتی ہیں اور سوچتی ہے کہ صاحب شبیہ آ رہی ہیں یا رنجوروں کا ماتم ہو رہا ہے، تو میں ان کو بیان کر دوں کہ میں جب امامہ اتارتا ہوں تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ مجلس ختم ہو رہی ہے۔ تو جب امامہ میں اتاروں تبھی زنجیروں والے بھی اٹھیں اور خواتین بھی اٹھیں، اس کے بعد اس سے پہلے سب بیٹھے رہیں ورنہ مجلس خراب ہو جاتی ہے۔ جب مجلس خراب ہو جاتی ہے تو مجلس کو مجھے مختصر کرنا پڑ جاتا ہے۔ لہذا گزارش یہ ہے کہ جب تک میں امامہ نہ اتاروں نہ کوئی زنجیری والا ماتم والا اٹھے اور نہ کوئی خاتون مجلس میں اٹھیں۔ جب امامہ میرا ہاتھ میں آئے تب سمجھ لیں کہ ہاں اب مجلس ختم ہو رہی ہے۔ تو یہ جو عرض کرنا ضروری، آج پرسہ دینا ہے رباب کو، کیونکہ اس مجلس میں اس ننھے سے علی اصغر کا تذکرہ ہوتا ہے، اس ننھے سے مجاہد کا تذکرہ ہوتا ہے جو کربلا کے میدان میں 3 دن کا پیاسا ہے۔ بلکہ شاید میں نے غلط کہہ دیا، 3 دن کا پیاسا شاید غلط کہہ دیا، کیونکہ روایت میں اتنا ہے کہ 4 محرم ہی سے پانی بند ہو گیا تھا۔ تاریخ میں کہ 4 محرم سے پانی بند ہو گیا تھا، 7 محرم کو پانی کا ذخیرہ ختم ہوا تھا، اور 7 محرم کی صبح کو روایت میں ہے کہ جناب زینب ننھے سے علی اصغر کے لیے کبھی اس خیمے میں جاتی ہیں کبھی اس خیمے میں جاتی ہیں، ہر بیوی سے پوچھتی ہیں کہ تمہارے پاس اگر پانی کے چند قطرے رہ گئے ہو تو اس ننھے سے علی اصغر کو پلا دو۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ اگر تھوڑی دیر اسے پانی نہ ملا تو یہ بچہ ختم ہو جائے گا۔ ہر بیوی نے کہا شہزادی ایک قطرہ بھی پانی کا اب خیموں میں موجود نہیں ہے۔ تصور کیجئے کہ جب 7 کی صبح کو شہزادی یہ فرما رہی ہیں کہ یہ بچہ اتنا پیاسا ہے کہ تھوڑی دیر پانی نہ ملا تو یہ بچہ ختم ہو جائے گا، تو عاشور کے دن یہ بچہ کتنا پیاسا، عاشور کے دن یہ علی اصغر کتنا پیاسا ہوگا۔
ہاں عزاداروں روایت کہتی ہے کہ میدان کربلا میں جناب امام حسین نے کئی مرتبہ آواز استغاثہ بلند فرمائی ہے، کئی مرتبہ کہا حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغوثنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ یہ لبیک یا حسین جو آپ کہتے ہیں یہ اسی آواز استغاثہ کا جواب ہوتا ہے جو آج سے 1300 سال پہلے کربلا میں جو حسین نے آواز بلند کی تھی، حل من ناصر ینصرنا، ہم کہتے ہیں لبیک یا حسین، ہم کہتے ہیں لبیک یا حسین، اے آقا ہم مدد کے لیے تیار ہیں، اے آقا ہم مدد کے لیے تیار ہیں۔ یہ لبیک اسی کا جواب ہے جو آقا نے کربلا کے میدان میں آواز بلند کی تھی۔ پہلی آواز بلند کی، جنات آ گئے، آقا ہم مدد کے لیے حاضر ہیں۔ امام نے واپس کر دیا کہ نہیں امتحان کا وقت ہے، واپس جاؤ۔ پھر آواز استغاثہ بلند کی، ملائکہ آ گئے، ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں، کہیے تو ابھی کربلا کے تختوں کو پلٹ دیں، ابھی یہ سب کے سب دشمن فنا ہو جائیں۔ کہ نہیں وقت امتحان ہے، واپس چلے جاؤ۔ پھر آواز استغاثہ بلند کی، انبیاء آ گئے، رسول آ گئے۔ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے آواز بلند کی، کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ خیمے کا دروازہ، خیمے کا پردہ اٹھا، بیمار امام زین العابدین لڑکھڑاتے قدموں سے باہر نکلے، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں۔ ارے بابا ابھی میں زندہ ہوں۔ آپ نے کیسے کہہ دیا کوئی مددگار نہیں؟ ابھی آپ کا بیٹا زین العابدین زندہ ہے۔ امام تڑپ گئے، جناب زینب کو آواز دی، اے بہن زینب اس بیمار کو واپس لے جاؤ۔ اگر یہ ختم ہو گیا تو نسل رسالت ختم ہو جائے گی۔ اب آخری آواز استغاثہ ہے۔ جیسے امام نے کہا کوئی ہے جو میری مدد کرے، خیام حسینی سے زبردست شور گریہ بلند ہوتا ہے۔ امام در خیمہ پر پہنچے، بہن زینب کیا بات ہے، یہ اتنا شور گریہ کیوں ہے؟ جناب زینب نے دروازے پر آ کر جواب دیا، بھیا ابھی جیسے ہی آپ نے کہا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، علی اصغر نے اپنے جھولے سے گرا دیا ہے۔ اے بابا ابھی آپ کا علی اصغر موجود ہے، لاؤ میرے بچے کو میری آغوش میں دو۔ ننھا سا بچہ آغوش میں آیا، مولا نے دیکھا کہ بس دم نکلنے والا ہے، بس روح نکلنے والی ہے، پیاس کا عالم یہ ہے، لے جاتا ہوں دشمن کے سامنے، شاید کسی کو ترس آ جائے، شاید کسی کو رحم آ جائے۔ ایک بلندی پر پہنچتے، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں پورا منظر دیکھ رہا تھا، حسین ایک بلندی پر پہنچے، آواز دیے قوم جفاکار، اگر میں تمہاری نگاہوں میں گناہ گار ہوں تو اس بچے کی کیا خطا ہے، اسے تو پانی پلا دو، اسے تو پانی پلا دو۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ حمید کہتا ہے میں نے دیکھا کہ تو کوئی جواب نہیں آیا تو حسین نے علی اصغر کو کربلا کی زمین پر اور لٹا کر پیچھے ہٹ گئے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس کے بہانے خود پینا چاہتا ہوں تو دیکھو میں لٹا کر بچے کو پیچھے ہٹا جاتا ہوں اور خود اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دو۔ عزاداروں میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا، لیکن حمید کہتا ہے منظر دیکھ رہا تھا کہ جب حسین نے اپنے ننھے سے بچے علی اصغر کو کربلا کی زمین پر لٹایا تو کربلا کی زمین اتنا چل رہی تھی کہ علی اصغر تڑپنے لگے مگر کسی کو رحم نہ آیا۔ عزاداروں پھر حسین آگے بڑھے، علی اصغر کو ہاتھوں پر اٹھایا، اے میرے اصغر ایسا لگتا ہے انہیں یقین نہیں آ رہا ہے کہ تو پیاسا ہے، تو اپنی پیاس ان پر ظاہر کر دے۔ عزاداروں یہ بتائیے ایک ننھا سا بچہ جو بول نہ سکتا ہو کیسے بتائے کہ میں پیاسا ہوں، کیسے بتائے کہ میں پیاسا ہوں؟ لیکن بابا آپ کا حکم ہے تو تعمیل ہوگی۔ حمید کہتا ہے میں نے دیکھا کہ یا تو بچے کا چہرہ باپ کی طرف تھا یا آہستہ آہستہ اپنا چہرہ گھمایا، اتنا گھمایا کہ رخ فوجوں کی طرف ہو گیا اور بڑی مشکل سے اپنی سوکھی بھی زبان باہر نکالی، اپنے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی، فوج والوں دیکھو میں کتنا پیاسا ہوں،
میں کتنا پیاسا ہوں. فوج میں تلاطم ہو گیا, بغاوت کے آثار نمودار ہو گئے. عمر سعد سردار لشکر ڈر گیا کہ کہیں بغاوت نہ ہو جائے. ہرملا کو آواز دی, اے ہرملا, ارے بچے کے گلے پر تیر مارنا ہے. اس ملعون نے 3 بھال کا تیر چلے کمان میں جوڑا, علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیا, ہاتھ سے تیر و کمان چھوٹے زمین پر گر پڑے. عمر سعد کہتا ہے, اے ہرملا, تو عرب کا سب سے بڑا تیر انداز ہے, تیرے ہاتھ کانپ رہے ہیں, تیرے ہاتھ کانپ رہے ہیں. ہرملا نے جواب دیا, اے پسر صاحب, ہی جو میں نے منظر دیکھا تو اس سے کیسے بیان کروں. جیسے ہی میں نے بچے کے گلے کا نشانہ لیا, مجھے ایسا لگا کہ ایک نقاب پوش بی بی سر پیٹتی ہوئی سامنے آ گئی. ارے ظالم کیا غضب کر رہا